ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو نا شکری کرے تو بے شک اللہ بڑا بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا۔ اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان کا ذکر ہوا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ یہ لقمان کون ہیں؟ اس حوالے سے مورخین نے مختلف باتیں درج کی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی عمر بڑی لمبی ہوئی تھی، انہوں نے 1000 برس کی زندگی پائی تھی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے علوم دینیہ کا استفادہ بھی کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مبعوث ہونے سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے حضرت لقمان، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا تو آپ نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب میرے فتویٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ان کا تعلق اہل ایلا سے تھا، یہ ایک کالے رنگ کے غلام تھے، بالکل کالے کلوٹے تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ رنگ سے کیا ہوتا ہے، اگر اللہ کسی کالے کو خوبیاں عطا فرما دے تو وہ کالا بھی قوم کا سردار ہوا کرتا ہے، اور وہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکمت سے مالا مال فرمایا تھا۔ جمہور کے نزدیک حضرت لقمان طب اور علم و حکمت کے حکیم تھے۔ آپ بنی اسرائیل میں بڑے نیک انسان مشہور تھے، اور اللہ تعالیٰ حکمت گنہگار کو دیتا بھی نہیں، حکمت اللہ تعالیٰ نیک لوگوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔ خلق خدا کے اندر واعظ و نصیحت کرتے، انہیں حکمت بھری باتیں بتاتے، اور یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ بنی اسرائیل کے کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور حضرت لقمان نے 1000 انبیاء کرام سے استفادہ کیا، 1000 انبیاء کرام سے انہوں نے باتیں سیکھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کوئی بیٹھ جائے تو کتنا بڑا حکیم ہوتا ہے۔ انہوں نے 1000 نبیوں سے حکمت کی باتیں سیکھی۔ خود آپ فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم، میں نے 4000 پیغمبروں کی خدمت کی اور ان سے 8 باتیں میں نے سیکھی۔ اب ان 8 باتوں کو بندہ سمجھ لے تو 1000 انبیاء کرام کی تعلیمات کا نچوڑ اسے حاصل ہو جائے گا۔ حضرت لقمان کہتے ہیں 1000 پیغمبروں سے میں نے جو 8 باتیں سیکھی، ان میں سے پہلی بات یہ ہے، نماز میں رہو تو دل کا دھیان رکھو۔ بندہ اگر نماز میں اپنے دل کو سنبھال لے تو پھر اس کی نماز کا کیا کہنا، کیونکہ سارا بگاڑ ادھر سے پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں جو کچھ بھی آتا ہے شیطان یہیں سے سب شروعات کرتا ہے۔ حضرت لقمان نے کہا کہ نماز میں دل کو سنبھال کر کے رکھو۔ اگر بندہ اس ایک پر بھی عمل کر لے تو وہ تو ولی بن ہی جائے گا۔ جس بندے کا نماز کے اندر دل سنبھل گیا وہ تو اللہ کا ولی بن ہی گیا۔ اور انہوں نے جو یہ 8 باتیں بیان کی ہیں، ان 8 باتوں پر الگ الگ تقریر ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یہاں پر حضرت لقمان کے حوالے سے صرف کچھ باتیں بتانی ہیں تاکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف ہم جائیں۔ تو فرمایا ان 8 باتوں میں سے پہلی بات میں نے یہ سیکھی، نماز میں رہو تو دل کی حفاظت کرو، اور طعام میں حلق کی حفاظت کرو، یعنی کھانا جب تمہارے سامنے آ جائے تو پھر ایسا نہیں کہ بس کھائے چلے جاؤ،
کھانا ملا ہے تو اگر بندہ کھانے میں احتیاط کر لے تو پھر وہ بیماریاں اس کو نہیں لگیں گی. بندہ جب بیمار ہونے لگ جاتا ہے تو کچھ نہ دین کا کام کر پاتا ہے نہ دنیا کا کام کر پاتا ہے. تو فرمایا کہ طعام میں اپنے حلق کا دھیان رکھو. اور تیسری بات، کسی پرائے آدمی کے گھر میں جاؤ نا تو اپنی آنکھوں کو بچا کر کے رکھو، اس لیے کہ پرائے آدمی کے گھر میں اگر تم نے آنکھ ادھر ادھر اٹھائی تو پھر تمہاری عزت سلامت نہیں رہے گی. چوتھی بات میں نے یہ سیکھی کہ لوگوں کے بیچ میں رہو تو زبان سنبھال کر کے رکھو. عام طور پر بڑے بڑے عزت والے لوگ اسی لیے ذلیل ہو گئے کہ ان کی زبان قابو میں نہیں تھی. زبان اگر قابو میں آ گئی تو سمجھ جاؤ کہ انسان کی اپنی عزت بچ گئی. اسی لیے صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء کہتے ہیں زبان تو ٹھیک رہنا نہیں تو ہماری خیریت نہیں ہے. تو فرمایا لوگوں میں رہو تو زبان سنبھال کر کے رکھو. یہ 4 باتیں بتائی. پھر اس کے بعد میں فرمایا 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو. ایک اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، ایک موت کو ہمیشہ یاد رکھو. یہ 2 باتیں اور میں نے انبیاء کرام سے سیکھی ہیں. جو بندہ ہمیشہ خدا کو یاد رکھے تو وہ تو ولایت کے منصب پہ فائز ہوگا ہی، اور جو موت کو ہمیشہ یاد رکھے تو کیسے گناہ کرے گا. بندہ اللہ کو یاد رکھے گا، موت کو یاد رکھے گا تو نیکی چھوڑے گا نہیں، گناہ کرے گا نہیں. اور پھر آخر میں 2 باتیں اور آپ نے فرمائی. 6 باتیں ہو گئی. 2 آخر کی باتیں آپ نے فرمائی. 2 چیزوں کو بھول جاؤ. 2 چیزوں کو بھول جاؤ. کسی پر احسان کرو تو پھر اس کو بھول جاؤ. ایسا نہیں کہ احسان کرنے کے بعد میں اس کو ایسے باندھ کر کے رکھو کہ بار بار اس کو یاد دلاتے رہو. وہ ہمارے یہاں کہاوت ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ بس. اور پھر دوسری اور وہ 8ویں اخیر کی بات، جو تمہیں تکلیف پہنچائے اس کو بھی بھول جاؤ. ایسا نہیں کہ کسی نے ایک جملہ کہہ دیا تو اس کو ایسے گانٹھ باندھ کر کے رکھو کہ بس ایسا لگے کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑی بیماری کی گانٹھ تم کو مل گئی ہے. یعنی بندہ تکلیف اٹھائے اور اس کو بھول جائے نا تو پھر اس کا صلہ بڑا اچھا ملا کرتا ہے. تو حضرت لقمان، کسی نے حضرت لقمان سے کہا تھا آپ بہت کالے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے نقش پر نہیں نقاش پر اعتراض کر رہے ہو. یعنی میں کالا ہوں، مجھے کالا کس نے، مجھے خدا نے کالا بنایا ہے نا، تو تم کون ہوتے ہو کالا و گورا کرنے والے ہو. تو حضرت لقمان نبی تو نہیں تھے لیکن حکمت کے اندر بے مثال تھے، اور ان کی حکمت بڑی شاندار تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کا صلہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا. حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت یہی ہے کہ بندہ جب نیکی کرے اور اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت جاری کر دیتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے. بندہ اللہ سے ڈرے اللہ اسے حکیم بنا دیتا ہے، اور یہ ایک اللہ کا عطیہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے. اب اس کی تعریف میں علماء کرام نے بہت کلام کیا. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ بس یہ سمجھ جائیں کہ حکمت ایک خزانہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور میرے آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے چشمے اگا دیتا ہے جس کا ظہور اس کی زبان سے ہوا کرتا ہے. یعنی اس کے دل میں حکمت ایسی پھوٹ پڑتی ہے کہ بولتا ہے نا تو وہ دل سے جو حکمت ہے وہ زبان سے جاری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. 40 دن بندہ اخلاص اختیار کر لے. ہم تو یہاں 40 سیکنڈ بھی اخلاص نہیں اختیار کر پاتے. بندہ مخلص بن جائے اللہ اسے حکیم بنا دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حکمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ جس کو چاہے اس کو عطا فرما دے. حکمہ فرماتے ہیں کھانا پینا جسم کی غذا ہے اور عقل کی غذا ہے علم اور حکمت. یہ عقل کی غذا ہے. انسان کو دنیا میں بہترین عطیات سے جو عطیہ نصیب ہوا وہ یہی حکمت ہے. مال ملا یہ کمال نہیں، حسن و جمال ملا یہ کمال نہیں، کمال اللہ تعالیٰ یہ کہ حکمت اس کو عطا فرما دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلوب کو راحت پہنچاؤ اور اس کو عجائب حکمت سے حاصل کرو، اس لیے کہ جیسے جسم تھک جاتے ہیں ایسے ہی دل بھی تھک جاتے ہیں. تو بندہ جب حکیم بنتا ہے نا تو اس کا دل پھر زندہ ہو جاتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ترک دنیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت اگا دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اناج کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا زمین میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود نے لوگوں سے پوچھا تھا یہ اناج کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ زمین میں پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا حکمت یہ دل میں پیدا ہوتی ہے جیسے اناج زمین میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ خزانہ اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کرتا ہے. اب حضرت لقمان کا ذکر آیا تو میں یہاں پہ آپ کی کچھ باتیں بھی بتا دوں
کہ ان کی حکمت کتنی شاندار تھی۔ ان باتوں کو، ان واقعات کو سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا حکیم بنایا تھا۔ حضرت لقمان ایک دن دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے تو غیب سے ندا آئی، اے لقمان، اگر اللہ تعالیٰ تجھے اپنا نائب بنا دے تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو گے؟ حضرت لقمان نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ سے اختیار کے اظہار کی اجازت ہو، یعنی میری مرضی پر اگر معاملہ ہو تو میں تو عافیت کو قبول کروں گا، اس لیے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا بہت بڑا امتحان ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر لازم کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا بندہ تو قبول کرے گا ہی۔ پھر فرشتوں نے حضرت لقمان سے پوچھا، لقمان ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ فرشتے آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، صرف آواز آپ سن رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے کہا وہ اس لیے کہ فیصلہ کرنا بہت سخت کام ہے، اس لیے کہ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، اگر صحیح فیصلہ کرتا ہے تو تاریکیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، نجات پا جاتا ہے، وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو حق سے ہٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے اسے دنیا اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور آخرت کا بلند مرتبہ اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ فرشتوں نے جب سنا کہ یہ بندہ بڑی حکمت کی باتیں کر رہا ہے اور بڑا فصیح و بلیغ کلام کر رہا، بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد حضرت لقمان سوئے اور جب بیدار ہوئے تو اللہ نے ان کو حکمت کا خزانہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ چاہے تو ایک کالے غلام کو بھی اتنا بڑا خزانہ عطا فرما دے، اس کی عطا کے اوپر کوئی روک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا کر کے انہیں حکمت سے مالا مال کیا، اور ان کی حکمت کا عالم یہ تھا کہ حضرت لقمان کی حکمت کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے طب میں ان پر جو حکمت ظاہر، ڈاکٹری میں جو حکمت ظاہر ہوئی وہ یہ ہوئی، یہ غلام تھے، ان کا آقا استنجا کرنے کے لیے گیا تو کافی دیر لگا دی، حضرت لقمان نے آواز دی اور فرمایا کہ استنجا خانے میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جگر کو نقصان ہوتا ہے، لیور کو نقصان ہوتا ہے، اور اس سے ناسور پیدا ہوتا ہے اور اس سے گرمی سر میں چڑھ جاتی ہے، تو لہذا استنجا خانے میں زیادہ دیر مت بیٹھا کرو، جلدی فارغ ہو جایا کرو۔ حضرت لقمان کی یہ بات اس کے آقا کو بڑی پسند آئی، اس نے ایک نسخے پر اس کو لکھ کر کے استنجا خانے کے دروازے پہ لٹکا دیا اور فرمایا کہ لقمان خیر کثیر کے مالک تھے اور ان کی باتوں سے لوگ بڑا فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے جو عقلی حکمت ان سے ظاہر ہوئی وہ یہ ہوئی، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے تو آپ سے آپ کے آقا نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے جسم کا بہترین حصہ کاٹ کر کے لے کے آؤ۔ تو حضرت لقمان نے بکری ذبح کی، اس کا دل اور اس کی زبان دونوں کاٹ کے آقا کو لا کر کے دے دی، کہا یہ دونوں سب سے بہترین چیزیں۔ پھر آقا نے کہا ایک کام کرو، ایک بکری اور ذبح کرو اور اس کے بعد میں سب سے بیکار اس کا حصہ کاٹ کر کے لے کے آؤ۔ تو آپ نے پھر ایک بکری ذبح کی اور اس کے بعد میں اس میں سے دل اور زبان کو کاٹ کر کے آقا کو لے جا کر کے دے دیا۔ آقا نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے کہا سب سے اچھا حصہ کاٹ کے لاؤ تو تم دل اور زبان لائے، اور سب سے برا حصہ میں نے کاٹنے کے لیے کہا تب بھی دل اور زبان لے کر کے آئے۔ تو حضرت لقمان نے جواب کے اندر کہا سب سے اچھے بھی یہی ہیں اور سب سے بیکار بھی یہی ہیں، اگر سدھر جائیں تو یہی سب سے اچھے ہیں اور بگڑ جائیں تو یہی سب سے برے ہیں۔ تو یہ حضرت لقمان کی ایک عقلی حکمت تھی۔ اگر کوئی آج کل اگر کوئی سیٹ اگر کسی نوکر کو کہہ دے تو بندہ سوچ میں پڑ جائے گا کیا لے کر کے آؤں میں، وہ کیا سوچ ہی میں پڑ جائے گا، لیکن اللہ نے آپ کو یہ عقلی حکمت عطا فرمائی۔ ایک بار حضرت لقمان لوگوں کو واعظ کہہ رہے تھے، بنی اسرائیل کا ایک سردار وہاں سے گزرا، اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ اتنا بڑا اجتماع کیسا ہو رہا ہے؟ تو جواب ملا کہ حضرت لقمان تقریر کر رہے ہیں۔ سردار نے آگے بڑھ کے لقمان کو جب دیکھا تو کہا لقمان یہ تو وہی کالا غلام ہے جو میری بکریاں چرایا کرتا تھا، تم تو میری بکریاں چراتے تھے نا؟ حضرت لقمان نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ سردار نے کہا تو پھر تمہیں اتنا بڑا مقام و رتبہ کیسے مل گیا؟ حضرت لقمان نے جواب میں فرمایا سچ بولنے سے، دیانتداری سے اور فضول باتوں کو ترک کر دینے سے اللہ نے مجھے یہ عظیم مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو سچائی، دیانت اور فضول باتوں کو ترک کر دینا یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکمت کا خزانہ نصیب فرمایا۔ حضرت لقمان کی عمر چونکہ بڑی لمبی ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں آپ 30 سال تک رہے اور حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آپ خدمت میں رہتے تھے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں حضرت لقمان بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت لقمان زرہ بنا رہے تھے۔ قرآن پاک میں
جب حضرت داؤد علیہ السلام کی تفسیر میں ذکر آیا تھا تو میں نے بتایا تھا اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا اور وہ لوہے سے زرہ بناتے تھے. زرہ جانتے نا آپ لوگ؟ اب پتہ نہیں اس دور کے لوگ زرہ جانے بھی نہ جانے. اگر نہیں جانتے آپ لوگ تو بمبئی کے میوزیم کے اندر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ زرہ رکھی ہوئی ہے پرانی زمانے کی. یہ لوہے کا ایک لباس ہوتا تھا جو آج کل جیسے آج کل گولی اثر نہ کرے اس کے لیے وہ جاکٹ پہنا جاتا ہے جو گولی پروف ہوتا ہے, جس کے اندر گولی اثر نہیں کرتی. ایسے اس زمانے کے اندر تلوار سے بچنے کے لیے یہ لوہے کا ایک لباس پہنا جاتا تھا. وہ آج کل کے یہ جیکٹ ہی کی طرح ہوا کرتا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ زرہ بنا رہے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم تھا, یہ بنا رہے تھے. حضرت لقمان نے پہلے کبھی زرہ دیکھی نہیں تھی, لیکن دیکھو حکمت آپ کی دیکھو, آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. حکیم ہوتا ہے اس کی باتیں بھی بڑی نرالی ہوتی ہیں. کافی دیر تک آپ دیکھتے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ بنا کر کے پہن لی, اور پہننے کے بعد میں کہا جنگ میں یہ لباس بڑا کام آتا ہے. تو حضرت لقمان نے کہا خاموشی میں یہی حکمت ہے کہ اگر میں پوچھتا تو میرا سوال کا مطلب ہی نہیں تھا, پھر بھی وہی مجھے وہ بات پتہ چلتی. میں چپ رہا, مجھے خود ہی پتہ چل گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے خود نہیں مجھ کو بتا دیا. تو یہ آپ کی حکمت کا ایک بڑا انوکھا انداز تھا. حضرت لقمان کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غیر کے ہاتھوں میں گرفتار ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آپ تو گرفتار نہیں ہیں, آپ تو آزاد ہیں. تو جب حضرت لقمان کی بات حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں آئی تو نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے, گشی طاری ہو گئی آپ پر. کیونکہ حضرت لقمان نے جواب جو دیا تھا اس کے اندر وہ تصوف کا ایک نقطہ تھا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا کیا ہے, میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہوں. وہ چاہے تو میرے اوپر کرم کرے اور چاہے تو عدل فرمائے. اگر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تو گنہگار کو نہ جانے کیا کیا دے دیتا ہے, اور انصاف کرے تو پھر ہم کو بچانے والا کون ہے. تو یہ آپ کا حکمت بھرا جواب تھا جو سن کر کے حضرت داؤد علیہ السلام پر حیرت طاری ہوئی. ایک دفعہ حضرت لقمان کو مالک نے کہا کہ دوسرے غلاموں کے ساتھ میں باغ میں جاؤ, میوہ توڑ کے لے کے آؤ. حضرت لقمان چونکہ کالے تھے اور غلام آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے, تو جب باغ میں گئے تو میوہ توڑ کر کے لوٹے تو تمام میوہ جات ان غلاموں نے کھا لیا, اور آقا سے جا کے کہا کہ اس کالے کلوٹے غلام نے سب کھا لیا. لقمان کا نام لگا دیا. تو جب نام لگایا تو آقا بڑے ناراض ہوئے لقمان پر. آپ نے فرمایا آقا مجھ سے ناراض نہ ہوں, انہوں نے میرا نام لگا رہے ہیں, میں نے نہیں کھایا, انہوں نے کھایا ہے. اب کہنے سے کیسے کام چلے گا, کوئی دلیل تو چاہیے نا. آپ کی حکمت دیکھیں. آقا نے کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ تم سچ بول رہے ہو؟ آپ نے فرمایا آسان طریقہ ہے, ہم سب کو گرم پانی پلاؤ اور گرم پانی پلا کر کے ہم کو جنگل میں ہماری دوڑ لگواؤ. تو اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی خوب میوہ کھایا ہوگا گرم پانی پی کر کے دوڑے گا تو سارا میوہ باہر نکل ہی آئے گا. تو جس نے میوے کھائے ہوں گے اس کو الٹی ہو جائے گی. چنانچہ جب آقا نے ایسا ہی کیا, ان کو گرم پانی پلا کر کے کہا دوڑ لگاؤ, تو تھوڑی دیر کے بعد میں سارے غلام الٹی کرنے لگے اور حضرت لقمان کو کچھ بھی نہیں ہوا. تب پتہ چل گیا کہ کن لوگوں نے بددیانتی کی تھی. تو یہ آپ کی حکمت, یہ تو ایک دو بات ہے نا, آپ کی حکمت کے ہزاروں واقعات بھرے پڑے. حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں حضرت لقمان جب سفر سے لوٹے تو راستے میں آپ کو آپ کا غلام ملا. آپ نے اس سے پوچھا کہ والد صاحب کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ تو انتقال کر گئے. حضرت لقمان نے کہا الحمدللہ میں اپنے معاملے کا مالک ہو گیا ہوں. اس کے بعد والدہ کے بارے میں پوچھا, اس نے کہا ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ میرا غم تو کم ہو گیا ہے. اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا بستر بھی اب خالی ہو گیا ہے. پھر پوچھا کہ میری بہن کا کیا حال ہے؟ کہا کہ ان کا بھی تو انتقال ہو گیا ہے. آپ نے الحمدللہ میرا صدر بھی ڈھکا کا ڈھکا رہ گیا. پھر بھائی کے بارے میں پوچھا, کہا وہ بھی کوچ کر گئے آخرت کی طرف. کہا کہ میری کمر اور میرا بازو ٹوٹ گیا. پھر بیٹے کے بارے میں پوچھا, کہا وہ بھی مر گیا. آپ نے فرمایا کہ میرا دل چر گیا. یعنی یہ حکمت آپ کی دیکھو کہ اتنی ہولناک خبریں سنی, یہ نہیں کہا کہ واویلا کیا, بس اس کا جو نتیجہ ہوتا تھا وہ بیان کر دیا. تو اتنی ہولناک خبریں سن کر کے کلیجہ مضبوط رکھنا یہ کسی حکیم ہی کا کام ہوا کرتا ہے. حضرت لقمان کی قبر فلسطین میں شہر رملہ کی بستی سرقند میں واقع ہے, اور
یہ حضرت لقمان کا مزار بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر فلسطین میں مشہد کے مقام پر ہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا حضرت لقمان کی قبر رملہ میں ہے، اور رملہ کی مسجد اور بازار کے بیچ میں واقع ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر 70 انبیاء کرام کی قبریں، جہاں پر 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقمان سے، انشکر للہ، اللہ کا شکر کرو۔ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ بندہ جب شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا کہ جو تمہارے اوپر احسانات ہوتے ہیں رب کے، یہ کیا ہیں؟ یہ تو جنگلی جانوروں کی طرح ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو کہا اس کو باندھ کر کے کیسے رکھے؟ کہا شکر کی رسی سے باندھ کے رکھو۔ اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں اور دیتا ہے، اور ناشکری کرتا ہے تو اس کے بعد میں اس کو نعمتیں نہیں ملتی ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب مالا مال کرتا ہے۔ رب نے یہاں پہ بتا دیا شکر میرا ادا کرو گے، میرا فائدہ نہیں ہے، فائدہ تمہارا ہے۔ تو یہ ہمارے ہی فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ اگر ناشکری کرے تو یہ اپنے نقصان اور اپنے خسارے کا کام کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما۔ اللہ قرآن پڑھنے، سننے، عمل کرنے، رام کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔